فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جن کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ہم تیرے ساتھ رہیں گے تیرا سایہ بن کر، چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ یہ وعدہ کر کے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ سے نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ تھکنے لگتا ہوں تو آواز سی آتی ہے کوئی، اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو گویا نرم پتے ہیں اور کانٹا نہ تھا، اب سب کانٹے ہو گئے ہیں، پتا کوئی نہیں رہا، یعنی سخت مزاج ہو گئے اور اب نرم مزاج کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نادار کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت آرزو کے ساتھ، جوانی خضاب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوا کرتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اے لوگو خود ہی اپنی اصلاح کی ذمہ داری سنبھال لو اور اپنی عادتوں کے تقاضوں سے منہ موڑ لو۔ آنسو بھی کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوئی تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ بے شک مجھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے، اتنی چھوٹی کہ کسی کو کوئی خواہش ہی نہ رہے مجھ سے وہ خوشیاں چھیننے کی۔ محبت تو یہ ہے کہ تم اس کی دی گئی بے بسی پر بھی راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آنکھ کے شرک سے بھی خود کو بچائے رکھا، تیری فرقت میں کہیں اور نہ دیکھا ہم نے۔ دکھ بھی وہی دیتے ہیں جن کو اختیار دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ فرمان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہے، اپنے دل سے خطرات کے جنگل کو نکال دے تاکہ تو وحدت ذات و حق کو پالے۔ امید چھوٹ جائے تو کچھ نہیں بچتا، اور اگر تھام لی جائے تو راہیں نکل ہی آیا کرتی ہیں۔ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے، تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے۔
کوئل کے بچے کو جب اس کی ماں چھوڑ دیتی ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوتا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی چڑیا، کوئی کوا آ کر کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے، اور یوں میرے رب کی ربوبیت کا نظام کبھی نہیں رکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ اے دوست، یقین کامل حاصل کر، جس کی بدولت کن کے اسرار کا محرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری گمراہٹوں میں ہمیں امن و سکون دے۔ آمین ثم آمین۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ دعا کا ٹوٹا ہوا حرف سرد آہ میں ہے، تیری جدائی کا منظر ابھی نگاہ میں ہے۔ رشتوں کی اہمیت کبھی منا لیا، کبھی مان گئے۔ زندگی میں یہی بات ہے جو رشتوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ ضد اور انا اچھی نہیں ہوتی، رشتوں سے چاہت ختم کر دیتی ہے۔ محفل میں چل رہی تھی میری قتل کی تیاری، ہمیں دیکھا تو سب بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ تحفہ دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا، صدا رہے تمہارے گرد خوشیوں کا گہرا۔ مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہوں، تمہاری زیست میں نہ آئے کبھی غموں کا پھیرا۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا چاہیے جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی بھی نہیں کیا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے مانگتے جھجکتے ہو۔ کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی ڈھونڈنے سے بھی آپ کے اندر کوئی اچھی چیز تلاش نہ کر سکے تو پیار سے اسے گلے لگا کر کہیں کہ کوئی بات نہیں، اندھوں کے لیے یہ دنیا واقعی مشکل جگہ ہے۔